ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال رضي الله تعالى عنه. محترم بزرگوں، ہر ہفتے الحمدللہ یہاں پر قرآن کے درس کی مجلس ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور قریب میں عید الفطر آنے والی ہے، عید الفطر کے جو بنیادی احکامات ہیں اس میں ایک اہم اور بنیادی حکم صدقہ فطر کا حکم ہے. لہذا مولانا کا حکم تھا کہ صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ احکامات جو ہے وہ آج کی مجلس میں ذکر کر دیے جائیں. بہرحال صدقۃ الفطر کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو ہے اس کے بنیادی طور پر دو مقصد بیان کیے گئے. حدیث پاک میں جو خطبے میں حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر امت پر کیوں لازم کیا. پہلی وجہ بیان کی کہ روزے داروں کے روزوں کی تلافی کے لیے. روزوں کی تلافی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کے دوران جیسا اس کو رہن سہن کے طور پر رہنا چاہیے اور جیسے اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کما حق کہو بندے سے نہیں ہو سکتی. کہ بھائی بنیادی طور پر ظاہری طور پر تین چیزیں، کھانا پینا اور بشری ضرورت سے رکنا، یہ تو الحمدللہ ہر ایک کر لیتے ہیں، لیکن کیا روزہ حقیقی معنی میں صرف اتنی ہی چیزوں کا نام ہے؟ بلکہ روزے کے متعلق علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ روزے کی بنیادی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی فضول گوئی سے، نامناسب گفتگو سے اور لغویات سے، ادھر ادھر کی چیزوں سے، نامناسب کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی حفاظت کرے ان چیزوں سے. لیکن عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں کتنا ہی آدمی احتیاط کا پہلو اختیار کیے ہوئے رہے لیکن کچھ نہ کچھ غفلت ہو ہی جاتی ہے. بسا اوقات آدمی جو ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لغو اور فضول باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کے اجر اور ثواب میں اس میں کمی پیدا کرتی ہیں اور روزے کے جو بنیادی مقاصد ہیں اور جو اس سے حاصل ہونا چاہیے اس میں اس کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے.
لہذا پہلا مقصد جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے وجوب کا بیان کیا وہ یہ ہے کہ روزے دار کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کے ذریعے سے تلافی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو تو زکوٰۃ المال کہا جاتا ہے، اور صدقۃ الفطر جو ہے اس کو زکوٰۃ البدن یا زکوٰۃ الصوم کہا جاتا ہے کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کے حکم کی، تو شرعی حکم کے اعتبار سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے حکم میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ فرض ہے اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عمل کے اعتبار سے ان دونوں کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے ویسے ہی صدقۃ الفطر کا ادا کرنا جس پر وہ لازم ہے ضروری ہے، اور جیسے اگر کوئی آدمی نے زکوٰۃ اس کے ذمے لازم تھی اور ادا نہیں کی تو اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، معاف نہیں ہوتی، بلکہ بعد میں بھی اس کو ادا کرنی پڑے گی، ورنہ تو کل قیامت کے دن اس سے اس کا مواخذہ اور اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر اگر ذمے میں لازم تھا اور ادا نہیں کیا تو وہ ذمے سے ساقط اور معاف نہیں ہو جاتا ہے، بعد میں بھی اس کو ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا موت تک اس کو ادا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ تو عمل کے اعتبار سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو صدقۃ الفطر کے وجوب کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی وہ ہے طعمۃ للمساکین، کہ اسلامی معاشرے کے مسلمان مساکین کی ایسی غریب پروری کر دی جاوے کہ وہ عید کے دن اسلامی معاشرے کے ساتھ اور مسلم سماج کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، اور وہ ایک دن اپنی روزی روٹی کے حصول کی فکروں سے آزاد ہو جائے۔ اور اگر آدمی کے پاس اتنی چیز نہیں ہوگی کہ بھئی رات کو کھائیں گے کیا، تو دن بھر وہ آدمی خوشیوں میں کیسے شریک ہوگا، وہ تو پھر اپنے کام کاج میں لگنا پڑے گا اس کو۔ لہذا ایک بنیادی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرے کے جو مساکین ہیں وہ لوگ عید الفطر کی خوشیوں میں دیگر تمام معاشرے کے ساتھ میں اور پورے سماج کے ساتھ میں عید کی خوشی کو دل سے منا سکیں، یہ ایک دوسرا بنیادی مقصد ہے۔ اچھا، صدقۃ الفطر جو ہے وہ کس پر ضروری ہے؟ صدقۃ الفطر جو ہے وہ آزاد مسلمان عاقل بالغ پر ضروری ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو، یعنی اتنی چیزیں ہوں کہ جس تمام کی قیمت جو ہے وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جائے۔ آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو لم سم 40-42 ہزار کے آس پاس کی یہ مالیت بنتی ہے کہ آدمی کی ضرورت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں۔ ضرورت اصلیہ کیا چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں کہ جو آدمی کی ضرورت اصلیہ میں شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز آدمی کا رہائشی مکان جس میں آدمی رہتا ہے۔ دوسری چیز آدمی کے گھر کا وہ ساز و سامان جو زندگی گزارنے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کھانے پینے پکانے کے لیے برتن، رہنے سونے کے لیے کپڑے، اور وہ سونے وغیرہ کے لیے بستر اور دیگر گھر کی ضرورت کی چیزیں، یہ جس کو اساس البیت گھر کا ساز و سامان۔ تیسری چیز آدمی کے کپڑے، پہننے کے کپڑے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آدمی کے حصول معاش اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، جیسے کاریگر کے لیے اس کے اوزار، میکینک کے لیے اس کے ٹولز، اور اگر کوئی مشین سے کام کرتا ہے جیسے درزی ہے تو اس کے لیے جو کچھ مشینری ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ضرورت کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ اس کی ضرورت کے علاوہ ہے۔
اب ضرورت کے علاوہ میں ایک تو جو روپیے پیسے اس کے ہاتھ میں بچت کے طور پر ہے، نمبر 2 وہ سونا اور چاندی جو اس کے پاس گھر پہ رکھا ہوا ہے، چاہے زیور کے طور پر ہو، پہننے کے زیور کے طور پر ہو یا اور کسی طور پر ہو، وہ بھی جو ہے ضرورت سے زائد چیزوں میں شریعت نے اس کو شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کا جو سامان ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس کے پاس خریدنے اور بیچنے کے لیے، یعنی دکان ہے تو دکان پہ جو بیچنے کا سامان جو ہے، تجارتی سامان جو ہے، وہ سب کا سب جو ہے مال تجارت ہے، اور مال تجارت جو ہے وہ ضرورت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے علاوہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں لیکن آدمی اس کا مالک ہوتا ہے۔ جیسے ضرورت کی چیزوں میں ایک چیز بیان کی کہ بھئی پہننے کے کپڑے۔ اب پہننے کے کپڑے جو ہیں وہ عام طور پر آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے 4 5 6 جوڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنے شوق کے لیے اور اپنی صرف اور صرف معیاری زندگی گزارنے کے مقصد سے اس سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 جوڑے ہیں، کسی کے پاس 15 جوڑے ہیں، 20 جوڑے ہیں، تو لا محالہ سیدھی سی بات ہے کہ رات دن اس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے 4 5 جوڑے کافی ہیں، اس سے زائد جو ہے وہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیں کہ بھئی گھر کے استعمال کے برتن جو ہے وہ بھی جو ہے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں، تو جو استعمال کی جاتی ہے رات دن وہ تو استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن کچھ برتن کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں بعض گھرانوں میں کہ وہ سال بھر میں ایک مرتبہ اس کو نکالا جاتا ہے، سجائے ہوئے تو اتارا جاتا ہے اور اس کو مانج مونج کر دھو دھا کر صاف کر کے پھر سے جہاں سے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں ایک دن بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کہ بھئی اس میں کھانا ہے یا اس میں پکانا ہے، بس وہ صرف اور صرف یا تو سجانے کے لیے یا صرف اپنے ضرورت کے وقت کام آئے اس کے لیے لا کر رکھے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ضرورت کا سامان نہیں ہوا، یہ تو ضرورت سے زائد ہوا۔ اسی طریقے سے وہ امیٹیشن جویلری جو عام طور پر ہوتی ہے، جو سونے اور چاندی کے علاوہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ زیورات میں شامل ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو اس کو شمار نہیں کریں گے، لیکن صدقۃ الفطر کے نصاب میں یہ ساری چیزیں شمار کی جائے گی۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف اور صرف بڑھنے والا یعنی کہ مال نامی اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور صدقۃ الفطر میں ضرورت کے علاوہ جتنا مال ہے، مال نامی ہو یا مال غیر نامی ہو، بڑھنے والا ہو یا بڑھنے والا نہ ہو، سب قسم کا مال اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مال تجارت ہے، نقدی روپیے پیسے ہے، سونا چاندی ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بڑھنے والا مال نامی اس کو شریعت کہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں چاہے ضرورت کے علاوہ ہے تو اب وہ بڑھنے والا ہے یا بڑھنے والا نہیں ہے، صدقۃ الفطر کے نصاب میں یہ ساری چیزیں شمار کی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر اس کے ذمے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر اس کے ذمے میں واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ہر آدمی کی اپنی حالت اور اپنی حیثیت کیا ہے وہ آدمی ہر ایک اپنا جانتا ہے، اس اعتبار سے آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر اس کی ملکیت میں اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو 40-42 ہزار سے زائد قیمت کا اگر یہ سب کا سب ملا کر کے بن جاتا ہے تو اس کے ذمے شریعت نے صدقۃ الفطر کو لازم کر رکھا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کس کی طرف سے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اس میں ایسا ہے کہ زکوٰۃ جتنا مال ہے اس کے حساب سے اس کا 40واں حصہ یا 2.5% اس میں سے دینا ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اس کی ایک مقدار متعین ہے، وہ آدمی کو اپنی طرف سے بھی ادا کرنی ہے، اور اپنے جو نابالغ بچے ہیں چاہے وہ مالدار ہو، ان کی ذاتی ملکیت میں اتنا سامان ہو یا نہ ہو، ان کی طرف سے بھی آدمی کو ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں رہنے والے 2 اور قسم کے لوگ، اس کی بیوی اور اس کے وہ بالغ بچے
جس کی کفالت اس کے ذمے لازم ہے نہیں، لیکن عام طور پر عرف میں اور معاشرے میں اور سماج میں وہ کیا جاتا ہے، تو اگر ان کی طرف سے ان کا صدقہ فطر ان کے ذمے اپنا ضروری ہے، آدمی کے ذمے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، چاہے ان کی طرف سے اجازت لے یا نہ لے، ان کو کہے یا نہ کہے، ان کی طرف سے بھی اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بیوی ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، تو شوہر کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر وہ اس کو پوچھے بغیر، اس کو کہے بغیر، بطور احسان اپنی طرف سے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ عرف اور رواج ہے اس کا، تو شریعت کی نگاہ میں وہ بھی مقبول ہے اور اس طریقے سے وہ ادا ہو جائے گا۔ شرعاً یہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ ایک اور چیز رہ جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر کیا اور کتنی چیز ادا کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو چیزوں سے زیادہ تر ادا کیا جاتا تھا، نمبر ایک کھجور کے ذریعے سے اور نمبر دو جو کے ذریعے سے۔ اور کیوں ان دو چیزوں کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا اس زمانے میں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کے کھانے پینے کے سامان میں یہی دو چیزیں بنیادی طور پر سمجھی جاتی تھی، کہ اس زمانے میں جو کی روٹی عام طور پر کھائی جاتی تھی اس علاقے میں، اور کھجور اور چھوارے زیادہ تر، جس کو ہم کھاریک کہتے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر ان دو چیزوں سے ادا کیا جاتا تھا تو ایک صاع اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ اب ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ ایک صاع جو ہے وہ 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام کا بنتا ہے، جس کو ہمارے یہاں عرف میں 3.5 کلو بولتے ہیں، اور یہی ٹھیک ہے کہ بھئی 3.5 کلو توسعاً اس کو بول دیا جاتا ہے۔ یہ ایک صاع کی مقدار تھی۔ اور دو چیزیں اور ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں اور کیا ہیں؟ اس میں ایک ہے کشمش، جس کو ہم کہتے ہیں سوکھی دراکش۔ یہ کشمش جو ہے وہ بھی ایک صاع ادا کرنی ہوگی، یعنی کہ 2 سیر جتنی، وہی جو ابھی بتایا 3.5 کلو کے برابر۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ گیہوں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور عرب کے علاقے میں اس زمانے میں گیہوں جو ہے وہ مہنگی چیز سمجھی جاتی تھی، لہذا اللہ کے رسول نے گیہوں کے ذریعے سے صدقۃ الفطر آدھا صاع ادا کروایا۔ اور آدھا صاع جو ہے وہ اگر پورا متعین مقدار اس کی دیکھی جاوے تو وہ 1 کلو اور 574 گرام اور 680 ملی گرام بنتا ہے، 640 ملی گرام بنتا ہے، جس کو عام طور پر ہمارے یہاں عرف میں 1.25 کلو کہتے ہیں۔ تو اگر 4 چیزیں یہ بنیاد ہوئی، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، اور اگر گیہوں سے ادا کرنا ہے تو 1.25 کلو کے حساب سے، اور اگر جو سے یا کھجور سے یا کشمش سے ادا کرنا ہے تو 3.5 کلو کے برابر ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ مولانا یہ 4 چیزیں اس میں سے ہم کس میں سے ادا کریں، کس کے ذریعے سے ادا کریں؟ دیکھیے، شریعت نے اس میں کھلی چھوٹ دی ہے، کسی کو کوئی پابند نہیں بنایا ہے، لیکن اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ اس میں ہمیں 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، آدمی کو اللہ رب العزت نے مالدار بنا کر کے مالداری دی ہے، تو اللہ نے ہر ایک کو یکساں مالداری نہیں دی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ہزاروں کا مالک ہے، وہ بھی مالدار ہے، ایک آدمی ہے وہ لاکھوں کا مالک ہے، وہ بھی مالدار ہے، ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے، وہ بھی مالدار ہے۔ شریعت کی نظر میں مالدار سب ہے، لیکن کیا سب برابر ہے؟ سب برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت نے یہ الگ الگ چیزیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ جب مالداری میں برابر نہیں ہے تو جس کی حیثیت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ادا کرے۔ دوسری چیز، کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں صدقۃ الفطر کے ادا کرنے میں؟ چونکہ اس کا ایک مقصد غریب پروری ہے عید کے دن، تو غریب پروری ایک آدمی اپنے دن بھر کی روزی روٹی کا ساز و سامان جو ہے، جس کو ہم عام طور پر ہماری زبان میں دہاڑی کہتے ہیں، دانگی جس کو کہتے ہیں، وہ دانگی کتنی بنتی ہے؟
آپ اندازہ لگا لیں خود، مارکیٹ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں ایک ادنا سے ادنا مزدور کی دیہاڑی اور دانگی بھی جو ہے وہ 300 یا اس سے زائد بنتی ہے، اس سے کم کی دانگی ہمارے یہاں چلتی نہیں ہے۔ لہذا مشورہ اور درخواست یہ کی جاتی ہے کہ آدمی کو ان دو چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، صدقہ فطر کے ادائیگی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی 4 چیزیں ادا کریں کہ بھئی گیہوں ہی دے یا کھجور ہی دے، یا تو گیہوں دے دے یا یہ چیزیں 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے دے یا اس کے برابر مالیت کی اور کوئی چیز دے دے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چاول کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتا ہے تو بھئی جو کے حساب سے جتنی قیمت بیٹھتی ہے اتنی قیمت کے چاول بھی اگر ادا کر دیے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ کوئی آدمی روپیے پیسوں کے حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کی جو مالیت بیٹھتی ہے کہ بھئی 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور اور 3.5 کلو کشمش، ان چیزوں کی جتنی مالیت روپیے پیسوں کے حساب سے بیٹھتی ہے اتنے روپیے پیسوں کے حساب سے بھی اگر زکوٰۃ اگر صدقہ فطر ادا کر دے گا تو اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو دیکھیے گیہوں کی قیمت کے حساب سے اگر ادا کرتے ہیں تو وہ آج کل کے حساب سے قریب 60 روپے کے آس پاس بنتے ہیں، 60-70 روپے کے آس پاس بنتے ہیں۔ اور اگر جو کھجور یا کشمش کے حساب سے اگر ادا کرتے ہیں تو 350 سے لے کر 1200، بلکہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اعلیٰ درجے کی کشمش جو ہے وہ تو 3.5 کلو تقریباً 1400 روپے کے آس پاس بنتی ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو جس میں غریبوں کا جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہو اتنا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم عام طور پر ہمارے گھر میں عید کا جو ساز و سامان جب ہم خریدتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم کپڑے خریدتے ہیں تو بھائی کپڑا 50 روپے والا میٹر جو کپڑا آتا ہے وہ اگر پہن لیں گے تو بھی عید تو ہو جائے گی، لیکن ہم 50 روپے والا میٹر ہی خریدتے ہیں نہیں، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا جتنی ہماری حیثیت ہوتی ہے ایسا کپڑا جا کر کے بازار سے جا کر خرید کر لاتے ہیں۔ یہی حال دیگر چیزوں میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے، یہی حال جوتے چپل چشمے ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ 100-150 والے میں بھی کام چل سکتا ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو غریب پروری کے معاملے میں وہاں بھی ہم کو یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جتنی وسعت دی ہے اس وسعت کے حساب سے ہم غریب پروری میں بھی خرچ کریں۔ اور بھائی جو کچھ دینا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ دے کے ختم ہو گیا، بھول جاؤ، ٹیکس ہے کوئی سرکار میں دینے والا کہ بھائی ویرا بھرنے کا ہے تو دیے دیا اور بھول جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے تو ایک ایک پر اللہ رب العزت ہمیں کتنا دینے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس پر بھی کتنا نوازنے والے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں تو ہم کو تو اللہ کے نام پر جتنا ہو سکے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا اصل وقت کون سا ہے؟ دیکھیے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا اصل وقت جو ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق کا وقت ہے۔ لہذا جو آدمی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا یا عید الفطر کی صبح صادق، تو اس کے ذمے صدقہ فطر اس کا لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی لڑکا یا کوئی بچہ جس کی ولادت عید کے دن ہوئی لیکن عید کی صبح صادق کے بعد ہوئی تو اس کے والی پر، اس کے باپ پر اس کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی موت یعنی مرنے والے کی موت عید الفطر کی صبح صادق کے بعد ہوتی ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے ترکے میں سے اس کے حقوق واجبہ کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے عید کی صبح صادق سے پہلے اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے باپ کے ذمے ہے کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اچھا، یہ تو ادا کرنے کا اصل وقت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آخری درجے میں آدمی عید کی صبح میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اس کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔
یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ لیکن صحابہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں عید کے 4-5 دن پہلے کیا کر دیتے تھے؟ صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ لہذا چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اس کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کے ذمے صدقہ فطر لازم ہے اور اس کو توفیق نہیں ہوئی صدقہ نکالنے کی، اور عید کے دن کا وقت، عید کی نماز کا وقت گزر گیا، تو اب کہتے ہیں کہ جو اصل مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا، لیکن جو مال اللہ نے اس کے ذمے میں لازم اور ضروری رکھا ہے وہ اس کے ذمے میں باقی ہے، اس کو بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے نماز، جیسے ابھی ظہر کی نماز ہم نے سب نے وقت پر پڑھ لی تو ذمے سے فریضہ ساقط ہو گیا، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا مشغول ہو گیا یا بھول گیا یا سو گیا اور ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا تو کیا اس کے ذمے سے ظہر کی نماز ساقط ہو گئی؟ نہیں، موت سے پہلے تک اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی صدقۃ الفطر اگر ادا نہیں کیا ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ بنیادی اور عمومی مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں ہر محلے میں تقریباً مولانا ہے، مدرسے میں ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ایک مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تو ہم بہت پوچھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھاؤں کہ آدمی کے موبائل پہ ایک SMS آتا ہے اور اس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، خالی آنکڑے دینے کے کہ لینے کے، وہ کچھ لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے، تو آدمی 80 برس کا بوڑھا بھی اپنے پوتے سے جا کر سوال کرے گا کہ بیٹا تو اسکول میں جاتا ہے، دیکھنے پڑھنے کیا لکھا ہے، یہ دینے کے ہے کہ لینے کے، تو نکی کر۔ آدمی کتنا احتیاط برتتا ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات میں ہمارے اندر وہ احتیاط پایا جاتا نہیں ہے۔ تو جیسے دنیاوی معاملات میں ہم کتنا احتیاط برتتے ہیں کہ کہیں سرکار کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کسی کا لینا ہمارے اوپر باقی نہ رہ جاوے، اور اس کی ہم برابر سے پوری تاکید کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے وہ احکام جو ہمارے اوپر ہمارے ہی فائدے کے لیے لازم کیے ہیں اس میں تو ہمارے احتیاطی پہلو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا اس طریقے سے عید الفطر کے دن یا اس سے پہلے صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ اصل جو مقصد ہے وہ اگر پورا ہوگا تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کوئی غریب ایسا نہیں بچے گا کہ جس کو عید کے دن اپنے کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت پڑے۔ یاد رکھیے، اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دیا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمارے مال میں ان غربا کا حق رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہے جو اللہ نے دیا تو ان کو ہے، لیکن وہ حق غریبوں کا ہے۔ اگر ہم وہ حق غریبوں کا جو ہمارے مال میں ہے اگر ہم اس کو غریبوں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو ہم غریبوں کا حق مار کر کے غریبوں کا مال ہم خود کھا رہے ہیں۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آج کے دن میں ان مسلمان محتاجوں کو سوال سے بے نیاز کر دو، یعنی انہیں اتنا دے دو کہ آج کے دن کے شام تک کی روزی ان کے پاس ہو جائے اور وہ انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے علاقے کے غیر مسلم فقراء کو اگر صدقہ فطر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مسلمانوں کا حق ہے، لہذا اس کو جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے احکامات کو ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔